بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ مشہور جسٹس قاضی کھڑک سنگھ اپنے قافلے کے ساتھ آگرہ سے امرتسر جا رہا تھا کہ ان کے قافلے کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ وہ گاؤں اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت اہمیت والا گاؤں تھا، کیونکہ شہر کی طرف جانے والا مین اور مشہور راستہ اس گاؤں کے درمیان سے گزر کر جاتا تھا، لہٰذا بڑے بڑے تاجروں کے قافلے، سلطان وقت اور بڑے بڑے عمرا کے قافلے بھی اسی گاؤں سے گزر کر ہی جاتے تھے۔ قاضی کھڑک سنگھ جب گاؤں کے درمیان میں پہنچا تو اچانک قاضی کھڑک سنگھ کی نظر گاؤں کے کونے پر پڑی، جس میں ایک نوجوان ایک لڑکی کو بری طرح مار رہا تھا۔ قاضی کھڑک سنگھ نے اپنے قافلے کو روک دیا اور ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار اس ہجوم والی جگہ پر گیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان ایک حسین و جمیل لڑکی کو بری طرح مار رہا ہے اور باقی گاؤں کے تمام لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ قاضی کھڑک سنگھ کے سپاہی نے گاؤں والوں سے پوچھا، یہ نوجوان اس لڑکی کو کیوں مار رہا ہے اور تم لوگ تماشا کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو گاؤں والوں نے کہا، اے بھائی، یہ نوجوان بالکل صحیح کر رہا ہے، یہ لڑکی بہت ہی چالاک اور شاطر لڑکی ہے۔ قاضی کھڑک سنگھ کے سپاہی نے پوچھا کہ آخر اس نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو گاؤں والے بولے کہ یہ لڑکی بہت ہی لالچی اور بدکار ہے، اور جس آدمی کے پاس اسے پتہ چل جائے کہ اچھا گھر، دھن دولت موجود ہے تو یہ مکار عورت اس کی بیوی ہونے کا دعویٰ کر دیتی ہے، اور یہ اپنے جال میں کئی لوگوں کو پھنسا چکی ہے۔ لیکن جب اس نے اس نوجوان تاجر پر اس دعوے کا اظہار کیا تو اس نے اس کو اپنی بیوی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود جب یہ عورت اس آدمی کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی تو اس نے اس کو مارا ہے اور اس لیے اس کو بری طرح پیٹ رہا ہے۔ یہ لڑکی خود کو اس امیر تاجر کی بیوی کہہ رہی ہے، لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ قاضی کھڑک سنگھ کا سپاہی ان کے پاس آیا اور قاضی کھڑک سنگھ کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ جب قاضی کھڑک سنگھ نے سنا کہ ایک مسلمان لڑکی ایک نامحرم مرد کو بغیر نکاح کے اپنا شوہر کیسے کہہ سکتی ہے، قاضی کھڑک سنگھ غصے کی حالت میں اس جگہ پر گیا جہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے قاضی کھڑک سنگھ کو دیکھا تو لوگوں نے سوچ لیا کہ اب گاؤں والے قاضی کھڑک سنگھ کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے۔ قاضی کھڑک سنگھ اپنے گھوڑے سے اترا تو اتنے میں قاضی کھڑک سنگھ کے ایک سپاہی نے آپ کے گھوڑے کی رسی پکڑی۔ قاضی کھڑک سنگھ لڑکی کے قریب گیا اور پوچھا، اے نوجوان، تم اس لڑکی کو کیوں مار رہے ہو؟ تو اس نے پھر سے قاضی کھڑک سنگھ کو وہی داستان سنائی جو پہلے گاؤں والے قاضی کھڑک سنگھ کے سپاہی کو سنا چکے تھے۔ قاضی کھڑک سنگھ نے اسی وقت حکم دیا کہ گاؤں کے سرپنچ کو بلا کر لایا جائے۔ جب گاؤں کے سرپنچ کو بلایا گیا تو قاضی کھڑک سنگھ نے گاؤں کے سرپنچ کے سامنے اس لڑکی سے پوچھا، کیا یہ مرد تمہارا شوہر ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، جی ہاں قاضی صاحب، یہ میرا شوہر ہے، جبکہ اس کے شوہر کے بیانات اس لڑکی کے بالکل برعکس تھے۔ قاضی کھڑک سنگھ نے جب گاؤں کے سرپنچ سے پوچھا تو اس نے بھی اس نوجوان مرد کے حق میں گواہی دی جو اس لڑکی کو بری طرح مار رہا تھا۔ سرپنچ نے کہا کہ یہ نوجوان امیر تاجر ہے اور یہ لڑکی دھوکہ دے کر اس کی بیوی ہونے کا ناٹک کر رہی ہے تاکہ اس کی جائیداد میں سے خوب سارا مال سمیٹ سکے۔ قاضی کھڑک سنگھ حیرانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ آخر ان دونوں میں سے کون سچ کہہ رہا ہے، اور پھر قاضی کھڑک سنگھ نے گاؤں کے سرپنچ کو کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر جاؤ، یہ لڑکی آج کی رات تمہاری مہمان ہوگی۔ صبح تم اس لڑکی کو اور اس کے شوہر کو، یعنی کہ جس کی وہ لڑکی شوہر ہونے کا اعتراف کر رہی ہے، اس کو لے کر صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ دروازے پر موجود سنتری کو فلاں نشانی بتانا، وہ تمہیں میری عدالت میں لے آئے گا۔ قاضی کھڑک سنگھ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور قافلے کے ہمراہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاؤں کا سرپنچ اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ صبح ہوئی، قاضی کھڑک سنگھ عدالت میں تشریف لے آئے تو چند ہی لمحوں میں سپاہی نے آ کر اندر گاؤں کے سرپنچ کی اور اس لڑکی اور اس کے شوہر کے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ قاضی کھڑک سنگھ نے اجازت دے دی، عدالت لگ گئی، تمام لوگ عدالت میں جمع ہو گئے۔ اس سرپنچ کے ساتھ تمام گاؤں کے مرد و خواتین بھی موجود تھے، لہٰذا قاضی کھڑک سنگھ نے تمام لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی، کیونکہ قاضی کھڑک سنگھ چاہتا تھا کہ اس مقدمے کا فیصلہ تمام لوگوں کے سامنے ہو
اور जो भी इस मुकदमे का फैसला हो तमाम गांव वालों को पता चल जाए। काजी खड़क सिंह अपनी नशिस्त पर बैठा हुआ था। इनके हुक्म पर इस लड़की को और इस नौजवान ताजर को कटहरे में लाया गया। अब काजी खड़क सिंह ने इस ताजर से पूछा कि बताओ कि तुम इस लड़की को क्यों मार रहे थे? तो इसने कहा, काजी साहब, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा ताजर हूँ, मेरा कारोबार बड़े बड़े बाजारों में है, लिहाजा आज बाजार में मुझे तिजारत करते हुए इस लड़की ने देख लिया तो इसे पता चल गया कि मैं पैसे वाला आदमी हूँ, लिहाजा ये मेरा पीछा करते करते मेरे घर आ गई और जब मैं गांव में पहुंचा तो इसने मेरे घर के सामने शोर मचाना शुरू कर दिया कि तुम मेरे शौहर हो और मुझे अंदर आने की इजाजत दो। गांव वालों ने भी मुझ पर शक करना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि इस आदमी ने दौलत होने की वजह से कहीं निकाह कर रखा हो और गांव वालों को पता ना हो। लेकिन फिर मैंने गांव वालों को यकीन दिलाया कि मेरी अभी तक कोई शादी नहीं हुई। नौजवान के दलाइल सुनने के बाद काजी खड़क सिंह ने इस लड़की से पूछा, बताओ अब तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? तो वो लड़की रोते हुए कहने लगी, काजी साहब, मैं एक गरीब कुम्हार की बेटी हूँ। ये नौजवान जिस बाजार में तिजारत करता है उसी बाजार में मेरे बाबा की एक छोटी सी दुकान है। एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई तो मैं इतला देने की खातिर बाजार में अपने बाबा के पास गई। जब मैं बाजार में पहुंची तो इस ताजर की नजर मेरे ऊपर पड़ गई तो इसने मेरे बाप को मुझसे निकाह करने की दावत दी। मेरे बाप ने इसकी दावत को कबूल कर लिया और मेरा निकाह इस नौजवान के साथ कर दिया गया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये नौजवान खूबसूरत लड़कियों को अपनी हवस मिटाने के लिए चंद दिनों के लिए निकाह करता है और फिर इनको घर से धक्के देकर निकाल देता है। और मेरे साथ भी इसने ऐसा ही किया। निकाह को हुए तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। इस आदमी ने दिन रात मेरे जिस्म से लुत्फ उठाया। जब भी बाजार से लौटता तो मुझे बिस्तर पर ले जाता। मैंने कई बार इससे कहा कि तुम एक आम शौहर की तरह मेरे साथ सलूक करो। दिन रात हम बिस्तरी करने से मुझे तकलीफ होती है। एक औरत को सिर्फ प्यार मोहब्बत नहीं, अपनी जिंदगी में बहुत से काम करने होते हैं। लेकिन ये मेरी बात कभी नहीं सुनता था और इसी तरह करते करते हमारी शादी को तकरीबन 2 माह गुजर गए। जब मजीद वक्त गुजरा तो अब इसका मेरे से दिल भर चुका था। आहिस्ता आहिस्ता ये मुझसे दूर होने लगा। अब दिन की बजाय बात रातों में चली गई और रातों की बजाय हफ्तों में चली गई और जब 2-3 हफ्ते गुजरे तो अब इसने मुझसे जान छुड़ाने की खातिर मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया, क्योंकि अब ये मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर चुका था। अब काजी खड़क सिंह दोनों के दलाइल सुन चुका था। काजी खड़क सिंह ने कहा कि मैं तुम दोनों के दलाइल की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं सुना सकता, लिहाजा मुझे गांव के चंद आदमियों की गवाहों की जरूरत पड़ेगी और इन गवाहों के बयानात के बाद ही मैं किसी मुकदमे का फैसला कर पाऊंगा। उस वक्त के तमाम लोग जानते थे कि काजी खड़क सिंह एक ऐसा काजी है जो सिवाय इंसाफ और हक के फैसला नहीं करता, चाहे इसके सामने कोई बादशाह हो या कोई गदागर ही क्यों ना हो। अब काजी खड़क सिंह ने गांव के चंद बुजुर्ग आदमियों को कटहरे में बुलाने का हुक्म दिया। जब इनको कटहरे में लाया गया तो काजी खड़क सिंह ने इनसे पूछा कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो इन तमाम गांव के बुजुर्गों ने इस नौजवान के हक में बयानात दिए और इस औरत के खिलाफ जहर उगलने लगे। काजी खड़क सिंह बड़ा हैरान हुआ। जब मैं इस मर्द के दलाइल सुनता हूँ तो ये सच्चा लगता है और जब इस औरत के दलाइल सुनता हूँ तो ये मजलूम लगती है। लेकिन काजी खड़क सिंह का दिल कह रहा था कि ये लड़की सच कह रही है, क्योंकि चेहरे से ही वो नौजवान ताजर बदकिरदार लग रहा था। गवाहों के बयानात के बाद अब काजी खड़क सिंह का इस नौजवान के हक में फैसला देने के अलावा और कोई चारा ना रहा। काजी खड़क सिंह परेशानी के आलम में सोच रहा था कि अचानक काजी खड़क सिंह ने इस औरत को कहा कि अब मैं तुमसे जो सवाल पूछूं तुमने उसका ठीक ठीक जवाब देना है। इस औरत ने कहा, काजी खड़क सिंह साहब, आपने जो पूछना है आप पूछ ले। काजी खड़क सिंह ने कहा, अगर तुम कहती हो कि तुम इस आदमी की बीवी हो और तुमने इसके साथ 2 माह गुजारे हैं तो तुम्हें इसके घर के बारे में हर बात का पता होगा। इसने कहा, जी हाँ काजी साहब, मुझे इसकी हर घर की बात का पता है। फिर काजी खड़क सिंह ने कहा, क्या इस आदमी ने घर में पालतू जानवर रखे हुए हैं? तो इस औरत ने कहा, जी हाँ काजी साहब, मेरे शौहर ने अपने घर में एक घोड़ों का अस्तबल बनाया हुआ है और इसके साथ साथ मेरे शौहर ने अपनी पसंद का एक कुत्ता पाला हुआ है जो कि ये ईरान के एक बहुत बड़े ताजर से खरीद कर लाया था। इसने इस कुत्ते की देखभाल के लिए पहले तो नौकर रखे हुए थे। जब मेरी शादी हो गई तो
میں ہی اس کتے کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ جب قاضی کھڑک سنگھ نے اس عورت کی یہ بات سنی تو قاضی کھڑک سنگھ تمام درباریوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تمام گواہوں کے بیانات اور ان دونوں کے دلائل سننے کے بعد میں اس مقدمے کا فیصلہ اس تاجر کے گھر میں سناؤں گا۔ پھر قاضی کھڑک سنگھ نے اس لڑکی کو کہا کہ آج رات تم ہمارے مہمان خانے میں ٹھہرو گی، کل صبح اس تاجر کے گھر میں اس مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ پھر قاضی کھڑک سنگھ نے اس نوجوان تاجر کو کہا کہ کل قاضی کھڑک سنگھ تیرا مہمان ہوگا۔ یہ بات سن کر تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ قاضی کھڑک سنگھ نے مقدمے کا فیصلہ عدالت میں سنانے کی بجائے اس نوجوان تاجر کے گھر میں سنانے کا کیوں حکم دیا۔ تمام لوگ اپنے دلوں میں عجیب سی کیفیت لیے وہاں سے رخصت ہو گئے، لیکن گاؤں کے جو بزرگ اور دانا لوگ تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ قاضی کھڑک سنگھ ضرور کوئی ترکیب سوچ رہا ہے اور اس واقعہ کی تہ میں جا کر حق پر مبنی ایسا انصاف کرے گا کہ ہر چھوٹے بڑے پر حقیقت آشکار ہو جائے گی اور معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ جب اگلی صبح ہوئی تو قاضی کھڑک سنگھ اس لڑکی کو لے کر اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ قاضی کھڑک سنگھ کے استقبال کے لیے تمام گاؤں والے موجود تھے۔ اب قاضی کھڑک سنگھ کو اس نوجوان تاجر نے اپنے گھر میں قدم رکھنے کی دعوت دی تو قاضی کھڑک سنگھ نے قدم رکھتے ہوئے اپنا قدم پیچھے کر لیا اور اس لڑکی کو کہا کہ پہلے تم اس گھر میں اپنا قدم رکھو۔ تمام لوگ حیران ہو گئے کہ آخر قاضی کھڑک سنگھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ جیسے اس لڑکی نے اس گھر میں قدم رکھا تب قاضی کھڑک سنگھ نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر تاجر کے گھر میں نوکر کو حکم دو کہ اس کے کتے کو آزاد کر دیا جائے۔ قاضی کھڑک سنگھ کا سپاہی گیا اور تاجر کے نوکر کو حکم دیا کہ قاضی کھڑک سنگھ کے حکم کے مطابق کتے کو آزاد کر دیا جائے۔ کتے کے ڈر سے سارے گاؤں والے پیچھے ہٹ گئے۔ جیسے ہی اس تاجر کے سپاہی نے کتے کو آزاد کیا تو کتا فوراً اس لڑکی کو جو کہ اس کی بیوی ہونے کا مطالبہ کر رہی تھی اس کے قدموں میں گر گیا اور اس کے پیروں کو چومنے لگا۔ اس لڑکی نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار کیا۔ پھر تمام لوگ اور قاضی کھڑک سنگھ اس لڑکی کو لیے اس نوجوان تاجر کے گھر میں چلا گیا۔ اب قاضی کھڑک سنگھ نے اس نوجوان تاجر کو کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تمام لوگ حیران ہو گئے کہ آخر قاضی کھڑک سنگھ اپنا کیا فیصلہ سنائے گا۔ چند لمحوں کے بعد قاضی کھڑک سنگھ نے کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ یہ ہوا کہ یہ لڑکی اس امیر تاجر کی حقیقی بیوی ہے اور اس تاجر نے اس کے ساتھ گواہان کی موجودگی میں نکاح کیا تھا۔ یہ سن کر وہ نوجوان تاجر کہنے لگا کہ قاضی صاحب، جیسا کہ عدالت میں تمام گاؤں والوں نے اس بات کی گواہی دی کہ میرا اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوا اور نہ ہی اس لڑکی کے پاس نکاح کا کوئی گواہ موجود ہے اور نہ ہی وہ قاضی جس نے اس کا نکاح کرایا تھا۔ قاضی کھڑک سنگھ نے کہا کہ دنیا کی ایک چیز ہے جس سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ ایمان بھی خریدا جا سکتا ہے، لیکن وفا کبھی نہیں خریدی جا سکتی جو اس کتے نے دکھائی ہے۔ جب قاضی کھڑک سنگھ نے یہ بات کہی تو سب لوگ حیرانی کے عالم میں قاضی کھڑک سنگھ کو دیکھنے لگے۔ پھر قاضی کھڑک سنگھ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے سب گاؤں والوں کو خرید رکھا ہے، اس لیے انہوں نے تیرے حق میں گواہی دی، لہٰذا یہ عورت تیری ہی بیوی ہے اور اس بات کا تم اپنی زبان سے اعتراف کر لو ورنہ مجھے اعتراف کرانا آتا ہے۔ قاضی کھڑک سنگھ کے الفاظ سن کر وہ نوجوان قاضی کھڑک سنگھ کے قدموں میں گر گیا اور کہا قاضی صاحب، بے شک یہ لڑکی میری بیوی ہے اور میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، لیکن حضور میری ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آخر آپ کو کیسے پتا چلا کہ تمام گاؤں والے جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ لڑکی سچ بول رہی ہے؟ تو قاضی کھڑک سنگھ نے کہا جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ سب کچھ خریدا جا سکتا ہے لیکن وفا خریدی نہیں جا سکتی۔ جیسے اس لڑکی نے گھر میں قدم رکھا تو اس کتے نے اس کے پاؤں کو چاٹنا شروع کر دیا، کیونکہ جب یہ گھر میں ہوتی تھی اس کو کھانا ڈالتی تھی، اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اگر یہ تیری بیوی نہ ہوتی تو یہ اتنی بڑی نسل کا کتا گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایک انجان عورت کو کبھی اس طرح پیار نہ کرتا، اس کے قدموں کو نہ چاٹتا۔ جب میں نے اس عورت کے ساتھ اس کتے کے پیار کو دیکھا تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ واقعی تمہاری بیوی ہے اور اس گھر میں رہتی ہے۔ اور پھر قاضی کھڑک سنگھ نے کہا کہ انسانوں سے تو بہتر وہ کتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں، چند سکوں کی خاطر بکتے نہیں۔ جب قاضی کھڑک سنگھ نے یہ بات کہی تو تمام گاؤں والے شرم سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ قاضی کھڑک سنگھ نے کہا کہ اے گاؤں والو، تمہاری اوقات تو اس کتے سے بھی کم ہے۔ میری نظر میں یہ کتا تم سب سے قیمتی ہے،
تم سب کسی کچرے سے کم نہیں ہو۔ تم نے چند سکوں کی خاطر ایک مظلوم عورت پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن تمہارا ضمیر نہیں جاگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی کہیں ظلم ہوتا ہے تو سب کچھ جا سکتا ہے، لیکن کبھی ظلم کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اس لیے اس نوجوان نے جو اس عورت پر ظلم کیا وہ اس سے چھپایا نہ گیا، حتیٰ کہ تم سب لوگوں نے اس گناہ میں اس کا ساتھ دیا، لیکن پھر بھی مجھے اس کتے کی مدد سے پتہ چل گیا کہ یہ عورت واقعے میں ہی سچ بول رہی ہے اور یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر قاضی کھڑک سنگھ نے اس نوجوان کو کہا کہ اے نوجوان، اب بتاؤ تجھے کیا سزا دینی چاہیے؟ تو نوجوان تاجر نے کہا، قاضی صاحب، آپ میرے لیے جو بھی سزا کا تعین کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب صورتحال دیکھتے ہوئے وہ لڑکی رونے لگی اور کہا، قاضی صاحب، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے شوہر کو کوئی سزا نہ دیں۔ جب اس لڑکی نے یہ بات کہی تو اس کا شوہر بھی رونے لگا اور گڑ گڑا کر اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا کہ میں نے تمہیں کتنا ذلیل و رسوا کیا۔ یہ سب صورتحال دیکھ کر قاضی کھڑک سنگھ نے تمام گاؤں والوں کو حکم دیا کہ کبھی بھی کسی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے اگر تم آواز نہیں اٹھاؤ گے تو کل وہی ظلم چلتا چلتا تمہارے خود کے گھروں پر آ جائے گا۔ اور پھر قاضی کھڑک سنگھ نے اس نوجوان تاجر کو معاف کر دیا اور ان دونوں کو خوشی خوشی چھوڑ کر دوبارہ اپنی عدالت کی طرف لوٹ گیا۔ اور جاتے ہوئے قاضی کھڑک سنگھ نے تمام گاؤں والوں کو مخاطب کرتے ہوئے تاریخی جملے بولے کہ یہ بات تاریخ میں ضرور لکھی جائے گی کہ ایک عورت کا گھر ہزاروں لوگوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی، اس عورت کی عزت کو روندنے کی کوشش کی، لیکن ایک کتے کی وفاداری کی وجہ سے اس غریب لڑکی کا گھر اور سہاگ بچ گیا۔ قاضی کھڑک سنگھ کے یہ تاریخی جملے سن کر گاؤں والے سر جھکائے زاروں قطار رونے لگے اور ہر ایک نے قاضی کھڑک سنگھ اور اس عورت سے معافی مانگی کہ ہم واقعی اس گناہ میں شریک تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے اور ہمیں آپ بھی معاف کریں۔ قاضی کھڑک سنگھ نے انہیں اس نصیحت کے ساتھ معاف کیا اور اپنی عدالت کی طرف لوٹ گئے۔